السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا یہ ویلاگ ڈسٹرکٹ سکردو کے علاقے حسین آباد سے شروع ہوگا اور ڈسٹرکٹ گانچے کے علاقے حسن آباد تک کا ہے۔ اس میں آپ کو کچھ تاریخی گلگت بلتستان کے بارے میں تاریخ بتاؤں گا، تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور یہ معلومات سے بھی انجوائے کریں گے اور ان علاقوں کی سیر بھی کریں گے، اور میرے یوٹیوب چینل محمود گیلانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سامعین، گلگت بلتستان کا علاقہ بلتستان ڈویژن پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ بیرونی دنیا کے لوگ اسے جنت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اس علاقے کو پوری آبادی کو بلتی ہونے کی وجہ سے بلتیوں کا وطن اور تبت خرد بھی کہا جاتا تھا۔ اس علاقے کا کل رقبہ 11,000 مربع میل اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 5,40,000 نفوس پہ مشتمل ہے۔ دوستو، بلتستان ڈویژن میں 4 اضلاع سکردو، گانچے، شگر اور کھرمنگ ہیں۔ سکردو بلتستان ڈویژن کے علاقے سکردو ضلع کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے سرحدیں دوست ملک چین اور مقبوضہ کشمیر سے ملتی ہیں۔ اس علاقے پہ مہاراجہ کشمیر کی 100 سے زائد سالوں تک حکومت رہی۔ قیام پاکستان سے قبل تک یہ علاقہ لداخ کی ایک تحصیل تھا۔ گرمیوں کے 6 مہینے لے اور سردیوں کے 6 مہینے سکردو ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کے بعد یہاں کے لوگوں کو ڈوگرا غلامی سے آزاد ہونے کی ایک کرن نظر آئی، اور آزادی کی اس لہر نے یہاں کے لوگوں کو جد و جہد پہ مجبور کیا، کیونکہ یہاں کے لوگ ڈوگروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بغیر اسلحہ، پتھروں اور ڈنڈوں سے ڈوگروں کو مار بھگایا، اور 14 اگست 1948 کو سکردو کے مشہور قلعہ خرپچو پر پاکستان کا پرچم لہرا کر آزادی حاصل کی۔ سامعین، پاکستان میں شامل ہونے کے بعد گلگت بلتستان کے علاقے 1 نومبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہو چکے تھے۔ بلتستان ڈویژن کی آبادی 100% مسلمانوں پر مشتمل ہے، کیونکہ عظیم اسلامی مبلغ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے ان علاقوں کو 1783 ہجری میں مشرف با اسلام کیا تھا، اور یہاں کے لوگ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود امن، پیار، محبت اور اسلامی بھائی چارے کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، بلتستان میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ گرمی 41 ڈگری جبکہ سردی میں درجہ حرارت -25 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے یہ علاقے بہت پسماندہ اور غریب ہیں، کیونکہ یہاں کوئی صنعتی ادارے نہیں ہیں۔ لوگ گرمیوں میں اپنی زمین پہ کام کرتے ہیں اور سردیوں کا موسم گھروں میں گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ سردیوں کے 6 مہینے کام رک جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہاں کے لوگ سردیوں کے دوران محنت مزدوری کے لیے شملہ، مسوری، ڈیرہ دون، نینی تال اور ڈلہوزی کے صحت افزا مقامات پہ، جبکہ آزادی کے بعد کراچی، لاہور، کوئٹہ اور راولپنڈی جاتے تھے۔ لیکن اب یہ سلسلہ ترک ہو چکا ہے۔ مرکزی شہر سکردو کا اسلام آباد سے فضائی رابطہ ہے، جبکہ راولپنڈی سے سکردو تک قراقرم ہائی وے موجود ہے، اور یہ شاہراہ اب جگلوٹ سے سکردو تک مکمل ہو چکی ہے۔ اس طرح مسافروں کو آسان سفری سہولیات حاصل ہو گئی ہیں۔ سامعین، ضلع سکردو
اور بلتستان ڈویژن کے دوسرے علاقوں کے درمیان بہترین سفری سہولیات ہوٹلوں کی سہولتیں موجود ہیں۔ یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے مناظر فطرت اور خوبصورتی سے نوازا ہے اور ہر علاقے سیاحتی مقام کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 4 چوٹیاں کیٹو، براڈ پیک، گشبروم 1 اور گشبروم 2 وادی شگر میں موجود ہیں، جبکہ قطبین کے بعد دنیا کے 3 بڑے گلیشیئر بلتورو، بیافو اور سیاچین بلتستان میں واقع ہیں۔ سیاچین گلیشیئر کو دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کا اعزاز بھی حاصل ہے، جہاں پاکستان کی مسلح افواج اپنے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ پنجہ آزما رہتی ہے۔ دوستو، یہاں کا درجہ حرارت -50 ڈگری اور محاذ 19,000 سے 23,000 فٹ تک کی بلندی پہ واقع ہیں۔ 1984 سے آج تک ہماری بہادر افواج ان علاقوں میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے میں مصروف ہے، اس لیے لوگ گھروں میں چین اور سکھ کی نیند سوتے ہیں۔ ناظرین، بلتستان کی 6 بڑی خوبصورت وادیاں ہیں، جنہیں سکردو، شگر، کھرمنگ، خپلو، گلتری اور روندو کہا جاتا ہے۔ عظیم دیوسائی میدان 14,000 فٹ بلند سکردو سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جہاں خوبصورت جھیل شوسر کے علاوہ بڑا پانی اور چھوٹا پانی بھی ہیں، اور یہاں کی جنگلی حیات دیوسائی کی خوبصورتی اور اہمیت کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ لیکن سکردو سے دیوسائی اور استور کی اہم سڑک کا برا حال ہے۔ تمام علاقوں میں سیرگاہیں، جھیلیں، گنگناتی ندیاں، نیلگوں آسمان، دریائے سندھ، دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے سورو ان علاقوں کی خوبصورتی اور قدرتی ماحول کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ مرول کھرمنگ کے مقام پہ دریائے سندھ اور دریائے سورو کا سنگم، جبکہ گریس گانچے کے مقام پہ دریائے سندھ اور دریائے شیوک کا سنگم، اور کواردو کے نزدیک دریائے سندھ اور دریائے شگر کا سنگم سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ناظرین، سکردو میں تاریخی ورثے مشہور قلعہ خرپوچو، ووٹی، چوپال، مندوق کھر اور حلال باغ علی شیر خان آنچن کے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ گنگوپی نہر، بدھا راک اور شاہی قبرستان بھی اس دور کے تاریخی ورثے ہیں۔ شگر میں فونگ کھر، کھری ڈونگس مسجد اور امبورک خانقاہ شگر اماچا خاندان کے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین، خپلو میں مشہور خانقاہ چکچن خانقاہ معلیٰ، خپلو خانقاہ گریس، آستانہ میر عارف تھگس، آستانہ میر پڑاؤ اور آستانہ میر مختار گریس حضرت امیر کبیر ہمدانی کے اپنے اور بعد کے ادوار کی اہم تعمیرات ہیں، جبکہ خپلو پیلس موجودہ سرینا ہوٹل، تھوکسی کھر، ہلدی کھر، سیلنگ کھر میں جو گوری تھم کے آثار یبگو خاندان کی باقیات ہیں۔ موزے ہلدی گانچے نے 2 عظیم انسانوں کو جنم دیا، جن میں بحر طویل کے عظیم شاعر باوا جوہر اور عظیم موسیقار آپو سنگ شامل ہیں۔ یہاں کھرمنگ سیاحوں کے لیے ممنوع علاقہ تھا، لیکن اب کھرمنگ کو بھی LOC کے نزدیک تک سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، میرے اس طرح کے ویلاگ جن میں اس علاقے کی ثقافت، تاریخ اور ان علاقوں کی سحرگاہوں کا مکمل تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے ان ویلاگز کو پسند کرتے ہوں گے اور ان کو سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر کریں۔ ناظرین، خپلو بلتستان کے ضلع گانچے کا دارالخلافہ ہے اور اس میں 700 سال پرانی مسجد چکچن اور خپلو قلعہ اسی خپلو میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے جس میں دریائے شیوک کے وسیع و عریض میدان بھی آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خپلو سے سیاچین کی طرف آگے جائیں گے، یوچنگ کا علاقہ ایک خوبصورت ترین علاقوں میں سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ مشبروم ویو پوائنٹ بھی آپ کو نظر آئے گا، جہاں سے مشبروم کے برف پوش پہاڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سامعین، گلگت بلتستان کے علاقے کو قدرت نے معدنیات کا ایک عظیم ذخیرہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو دنیا کے قیمتی ترین معدنیات اور پتھر ملیں گے۔ آپ اپنے اسکرین پہ سیلنگ ویلی برج کو آپ نے دیکھا، تو یہاں سے جب آپ سیاچین کی طرف جاتے ہیں اسی روڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ سیلنگ ویلی کی طرف روڈ جاتی ہے، جو کہ بلتستان ڈسٹرکٹ گانچے کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے۔ ناظرین، یہ یوچنگ ڈسٹرکٹ گانچے کا خپلو سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، جہاں سے آپ نظارہ کر سکتے ہیں مشبروم 1 کا اور دریائے شیوک کے وسیع و عریض مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے اس سفر میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے تو ان علاقوں کو ضرور وزٹ کریں اور قدرت کے بہترین اور خوبصورت مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب ہم یوچنگ کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد بلتستان کا ایک خوبصورت گاؤں سرمو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ سرمو کے ساتھ ساتھ سے دریائے شیوک بڑی خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور سرمو برج دریائے شیوک پہ تقریباً سب سے لمبائی میں لمبا برج آپ کو نظر آئے گا۔ لیجیے جناب، ہم سرمو سے حسن آباد کی طرف ہمارا یہ سفر رواں دواں ہے۔ راستے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے کنارے شجر کاری کی ہوئی ہے، اور یہ شجر کاری بلین ٹریز کا منصوبہ تھا، جس میں سے کافی حد تک یہ چھوٹے چھوٹے درخت اب درخت بنتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے سفر کے ڈیسٹینیشن کے قریب ترین پہنچنے والے ہیں۔
یہ خوبصورت مناظر دریائے شیوک کے کنارے کنارے، جہاں پہ لوگوں نے اپنی فصلیں بھی اگائی ہوئی ہیں، خوبانی اور آلو بخارا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیری کے باغات آپ کو ملیں گے۔ یہ حسین آباد کا برج ہم کراس کر رہے ہیں، جو دریائے شیوک کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن آباد یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے آخری۔ حسن آباد سے تقریباً پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پاکستان کے ایل او سی پہ آخری گاؤں فرانو گاؤں آباد ہے، جس کے اوپر میں انشاءاللہ پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، اور میں انشاءاللہ جلدی آپ کو حسن آباد سے فرانو آخری گاؤں تک کا سفر بھی آپ کی نظر کروں گا۔ یہ خوبصورت مناظر آپ ڈسٹرکٹ گانچے کے حسن آباد گاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنائی ہوئی بڑی خوبصورت اور خطرناک بھی ہے یہ سڑک۔ یہ بل کھاتی ہوئی سڑک دریائے شیوک کے کنارے کنارے سے ڈسٹرکٹ گانچے کے آخری گاؤں فرانو تک جاتی ہے، لیکن آج کا میرا ولاگ حسن آباد تک کا ہے۔ آسمان پہ چھائے ہوئے خوبصورت بادل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ناظرین دریائے شیوک آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لداخ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ خوبصورت وادی، خوبصورت کھیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اب اس قدم سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور یہ میری آخری ڈیسٹینیشن ہے حسن آباد گانچے، اور اس کے خوبصورت مناظر آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ حسن آباد تک آنے کے لیے اسکردو سے حسن آباد کے لیے جو ہے وہ کم از کم آپ کے 6 سے 7 گھنٹے درکار ہیں، جن میں آپ حسن آباد پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد اس طرف سامنے آپ کو نظر آئے یہ روڈ جا رہی ہے ڈسٹرکٹ گانچے کا آخری گاؤں ہے ایل او سی فرانو، وہاں تک جاتی ہے یہ روڈ، اور اس سے آگے ایل او سی شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آگے لیہ لداخ کا علاقہ آتا ہے۔ اور یہ خوبصورت پہاڑ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں۔ یہ نیچے آپ کو دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے دریائے شیوک، جو شیوک ریور ہے، یہ لداخ کی سائڈ سے آتا ہے، اور یہاں سے
آگے جا کے یہ انڈس ریور میں شامل ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ کی نظر، انتہائی خوبصورت گاؤں ہے یہ، اور اس گاؤں میں اس وقت جو ہے وہ فصل بھی لگائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مناظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل محمود گیلانی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حسن آباد ڈسٹرکٹ گانچے سے محمود گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔